سيقول السفهاء من الناس ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ناسمجھ لوگ فوراً کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے سابقہ قبلے سے پھیر دیا۔ آپ فرما دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تھا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہے، اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے بڑی بات نہیں جنہیں اللہ نے راہ دکھائی، یقین مانو اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ صفحاء سے عرب کے مشرک، علماء، یہود اور منافق مراد ہیں، جو کہ آیت عام ہے، اس میں سب کو شامل کیا گیا۔ ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی گئی، مگر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا رہی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ طویل قبلہ کے بعد سب سے پہلی نماز عصر کی پڑھی گئی۔ اس 16 یا 17 ماہ کے عرصے میں آپ کثرت سے دعائیں کرتے تھے۔ آخر کار طویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ رحمت العالمین کو ہجرت کے بعد مدینہ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ اسے یہودی بہت خوش تھے، مگر آپ کی چاہت یہ تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ دعائیں مانگا کرتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے بھی رہتے تھے۔ اس پر فولی وجہ کا آیت اتری۔ یہودیوں نے طویل قبلہ پر نکتہ چینی شروع کر دی اور آپ کے دین میں شک کیا۔ اس پر آیتیں اتری، قل للہ المشرق، یعنی حکم اور تصرف کا اختیار صرف اللہ ہی کو، لہٰذا کسی سمت کی طرف منہ پھیرنے میں نیکی نہیں، اصل نیکی فرما برداری میں ہے۔ اگر اللہ ہمیں ایک دن میں کئی سمتوں کی طرف پھیر دے تو ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے تصور میں ہیں، اس کے تصرف میں ہیں۔ جدھر پھیر دے گا بلا تعامل ہم پھر جائیں گے۔ اللہ کی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر خاص مہربانی ہے، کیونکہ اس نے انہیں خلیل اللہ کی اس مسجد کو، جسے انہوں نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کی رضا کے لیے بنایا تھا، قبلہ بنا دیا۔ بیت اللہ روئے زمین کی تمام مساجد سے افضل ہے، کیونکہ خلیل اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو ہم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں جتنا جمعے پر ہے، جسے اللہ نے ہمیں سمجھا دیا اور وہ اس سے گمراہ ہیں، اور قبلہ پر جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت فرما دی، اور امام کے پیچھے آمین کہنے پر۔ جب طویل قبلہ کا حکم آیا تو مشرکین مکہ اور منافقین اور یہود مدینہ سبوں نے اس پہ اعتراض کیا، لہٰذا ان سبوں کو اللہ نے بیوقوف کے لفظ سے مخاطب فرمایا، یعنی یہی لوگ بیوقوف، نادان اور ناسمجھ ہیں۔ ابراہیمی قبلہ کی تقرر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے تمہارے لیے ابراہیمی قبلہ اس لیے تجویز کیا کہ ہم تمہیں تمام امتوں سے بہترین امت بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تاکہ تم قیامت کے دن تمام امتوں پر گواہ بنو، کیونکہ تمام امتیں تمہاری بزرگی کا اقرار کرتی ہیں۔ امت محمدیہ کی فضیلت، وسطہ یعنی پسندیدہ اور عمدہ، وسط یعنی قریش عرب میں سب سے بہتر ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ بہترین ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت بنایا۔ عصر کی نماز کو اسی لیے وسطیٰ کہا جاتا ہے کہ سب نمازوں سے افضل ہے، اسی لیے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بہترین امت بنایا، اس لیے اسے کامل ترین شریعت اور انتہائی سیدھی، سچی اور واضح دین دے کے نوازا گیا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا، تم نے تبلیغ کی تھی؟ عرض کریں گے کی تھی۔ پھر آپ کی قوم سے پوچھا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ کی؟ قوم کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نوح سے کہا جائے گا گواہ لاؤ، عرض کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ، یہی مطلب ہے۔ وسط کے معنی عدل کے ہیں، عادل کے بھی ہیں۔ پھر تمہیں بلایا جائے گا، تم نوح علیہ السلام کی طرف سے تبلیغ پر گواہی دو گے اور میں تمہاری صداقت پر گواہی دوں گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ قیامت کے دن کسی نبی کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 سے زیادہ۔ پھر ان قوم سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ قوم کہے گی ہمیں کسی نے نہیں آپ کا پیغام پہنچایا۔ پھر نبیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا، کیا تم نے ہمارا پیغام انہیں پہنچا دیا؟ عرض کریں گے بلا شبہ ہم نے آپ کا پیغام کمی بیشی کے بغیر پہنچا دیا۔ پوچھا جائے گا کون گواہ ہے؟ انبیاء محمد گواہ ہیں۔ پھر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اپنی قوم کو ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رسول کے ان کی صداقت کی گواہی دیں گے۔ کہا جائے گا تمہیں کیا خبر، تم تو بات کیا ہو۔
وہ کہیں گے ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ آپ جہاں بھی ہوں اپنے چہرے اس طرف کر لیں۔ اہل کتاب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے اور ان کی رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ قبلے غیر قبلہ کی طرف نماز، البتہ سفر میں سواری پر نفل نماز غیر قبلہ کی طرف جائز ہے جبکہ دل کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ اسی طرح حالت جنگ میں غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے، اور جسے قبلہ معلوم نہ ہو اور نہ کوئی بتانے والا ہو وہ اپنے اجتہاد سے سمت قبلہ مقرر کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف میں نہیں مبتلا کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اجازت دی گئی کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار پھرنا دیکھتے ہیں تو ہم آپ کا چہرہ اس طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے آگے تمام دلائل رکھ دیں، جب بھی یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے اور نہ ان میں سے کوئی کسی کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اگر آپ نے اپنے پاس علم جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بلا شبہ آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہودیوں کے کفر اور سرکشی، ہٹ دھرمی اور جان بوجھ کر انجان بننے کی برائی ہے کہ باوجود یہ کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جانتے تھے تو مگر پھر بھی آپ کو نہیں مانتے تھے۔ اور دھاندلی کا یہ حال ہے کہ اگر آپ ثبوت رسالت میں دنیا بھر کی دلیلیں بھی ان کے سامنے رکھتے تب بھی آپ کو ماننے والے نہیں اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ پھر اللہ نے حق کی مخالفت سے ڈرایا کہ اپنی خواہشات کی خاطر حق کی مخالفت نہ کرو، چونکہ جوہلا کی بنسبت علماء کی زیادہ پکڑ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مگر اشارہ علماء کی طرف ہے کہ جان بوجھ کر حق کو چھوڑنا ظلم ہے، لہذا ظالم نہ بنو اور نہ حق پہ نہ اڑو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں اور ان سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے۔ حق آپ کے رب کے پاس ہے، لہٰذا آپ اس میں تردد میں نہ پڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سلام سے پوچھا کیا تم اپنی اولاد کی طرح رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو؟ بولے ہاں، مگر اولاد سے بھی زیادہ۔ آسمان والے امین نے زمین والے امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی صفتیں بتا دی تھی، ہم انہیں صفات سے آپ کو پہچانتے ہیں۔ ہم آپ کے پیغمبر و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں ذرا سا بھی شک نہیں کرتے۔ جیسے انسان بھرے مجمع میں لاکھوں میں اپنی اولاد پہچان لیتا ہے، اسی طرح اہل کتاب آپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ آپ میں صاف صاف پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اہل کتاب اس صداقت کو چھپائے ہوئے ہیں اور آپ کی صفات پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے جسے وہ اپنی توجہ کا قبلہ بناتا ہے، لہٰذا نیکیوں کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہاں سے تم سب کو اللہ لے آئے گا۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ عزت والی مسجد کی طرف کر لیں، آپ کے رب کے پاس والا یہی سچا حکم ہے، اور اللہ آپ کے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو، تاکہ لوگوں کے لیے سوائے ظالموں کے تم پر حجت نہ رہے۔ تم ان سے ڈرو، تم مجھ سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم راہ پا سکو۔ تنسیخ قبلہ کا حکم کیوں کیا گیا؟ فرمایا جا رہا ہے تاکہ تم پر لوگوں کی حجت نہ رہی۔ یہاں لوگوں سے اہل کتاب مراد ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس امت کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھا کریں گی۔ اگر یہ صفت پوری نہ کی جاتی تو یہودی مسلمانوں سے کہہ سکتے تھے کہ تم وہ امت ہی نہیں ہو جس کی صفت کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ علاوہ ازیں اگر بیت المقدس قبلہ رہتا تو اہل کتاب کہہ سکتے تھے کہ مسلمان ہمارے ہی قبلے کی طرح ہے۔ اور جب ان کی تنسیخ کا حکم آ گیا تو ان کے پاس کچھ بھی حجت نہیں تھی جس سے مسلمانوں کو وہ قائل کر سکتے تھے۔ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون واذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جیسا ہم نے تم میں
تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جس سے تم ناآشنا تھے، جیسا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم نعمت ہے، یعنی ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو تمہارے آگے ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اپنے اس طریقے سے انداز سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے جس کو تم سمجھ سکو۔ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور امت سے آتے، کسی اور قوم سے آتے تو پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں ان کی بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ قرآن کی آیات کھول کھول کے آپ کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، وہ یزکیکم، اور آپ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور آپ کو کتاب کی تفسیر کرواتے ہیں، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں جو آپ سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ سو کیا کرنا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا میرا ذکر کرتے رہو، مجھے کسی وقت بھی نہ بھولو۔ اگر تم میرا ذکر کرتے رہو گے تو میرا شکر ادا کر سکو گے، اور جب کبھی مجھے بھول جاؤ گے تو ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا، جس نے مجھے مجلس میں یاد کیا میں بھی اسے اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ اے فرزند آدم، اگر تم مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے اجتماع میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے فرشتوں یا ان سے بہتر اجتماع میں یاد کروں گا۔ اگر تم میری طرف ایک انگلی بڑھائے گا میں تیری طرف ایک ہاتھ بڑھاؤں گا، اور اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں تیری طرف ایک گز بڑھوں گا، اگر تم میرے پاس چل کر آئے گا تو میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یاد رکھو اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ شکر کے بعد صبر کا بیان آیا، اور یہ ہدایت ہے کہ صبر اور شکر کو نجات کا ذریعہ بناؤ۔ ظاہر ہے کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو رب کی نعمتوں سے محفوظ ہوگا تو شکر کی ضرورت ہوگی، یا تو رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوگا تو شکر کی ضرورت ہوگی، یا تکلیف اور آفت میں مبتلا ہوگا تو صبر کی ضرورت ہوگی۔ اچھی اور بری ہر حالت میں صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے تاکہ ہر حالت نجات کا سبب بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی ہر حالت قابل رشک ہے، اس کے لیے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر نعمتوں پر شکر کرے تو بھی خیر، اور اگر تکلیف پر صبر کرے تو بھی خیر، ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ معلوم ہوا کہ مصائب برداشت کرنے کے لیے جن چیزوں سے مدد دی جاتی ہے ان میں چوٹی کی چیزیں صبر اور نماز ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سب پرندوں کے قلب میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں جا کے بسیرا کر لیتی ہیں۔ اللہ انہیں چھانک کر دیکھتا اور پوچھتا ہے کیا چاہتی ہو؟ ارواح کہتی ہیں اے ہمارے آقا ہمیں اور کیا چاہیے، تو نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، جبکہ دوسری مخلوق ان نعمتوں سے دور ہے۔ پھر رب العالمین پھر پوچھتے ہیں، ارواح سمجھ جاتی ہیں کہ بلا مانگے چارہ نہیں، عرض کرتی ہمیں پھر دنیا میں بھیج تاکہ ہم پھر آپ کی راہ میں مارے جائیں، جو کہ شہادت کے اجر عظیم کا مشاہدہ کر چکی ہوتی ہیں، اس لیے پھر شہادت کی تمنا کا اظہار کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں لکھ چکا ہوں کہ دنیا میں دوسری دفعہ کوئی لوٹایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب کرے، اور وہ شہادت جو اللہ کی نظر میں شہادت ہو۔ اور ہم تمہیں کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں جان اور پھلوں کی کمی پہنچا کر ضرور آزمائیں گے۔ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مصائب میں پڑھ کر انا للہ پڑھتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی مہربانی اور نوازشیں ہیں اور یہ راہ یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بقدر ایمان کے آزماتا ہے، اور جب وہ آزماتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون صابر ہے اور کون شاکر ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جن صبر والوں کی قدر و منزلت بڑھائی وہ ہیں جو مصائب کے وقت انا للہ پڑھ کر اپنا دل بہلاتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی مملوک ہے، اللہ اپنے بندے کو جس حال میں چاہے رکھے، اسے اختیار ہے، ہم راضی ہیں اور ایک دن ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ اللہ کسی کی رائے برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے وہ دنیا میں صبر کر کے آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے صبر کا جو اجر ملنے والا ہے اس کا بیان اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ کی مہربانیاں، اس کے لطف و کرم، اس کی نوازشیں اور قیامت کے دن خاص طور سے صبر کرنے والوں پر ہوں گی، انہیں آخرت کے عذابوں سے نجات ملے گی اور دنیا میں ہدایت نصیب ہوگی۔
عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو برابر ملنے والی نعمتیں صلوات اور رحمت، اور ان دو کے علاوہ ایک ہدایت صبر والوں کو ملتی ہے۔ دو اہم وزن کے درمیان جو بوجھ کی زیادتی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہتے ہیں اس طرح صابروں کو ثواب کے علاوہ دنیا میں جو مزید نعمت ملتی ہے وہ ہدایت ہے کہ وہ سیدھی راہ پہ رہیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یاد رکھو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اسے ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے نفل نیکی کی تو اللہ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو کر حجر اسود کا استلام فرماتے، پھر باب صفا سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے نکلتے، پھر فرماتے میں طواف کی ابتدا اس پہاڑ سے کرتا ہوں جسے اللہ نے اس آیت میں پہلے بیان فرمایا۔ یہ سنت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے طواف سے ہے، اور تلاش آپ میں بار بار صفا مروہ پر آنے جانے سے لی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں اس سنسان میدان میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تھی، تو حاجرہ رضی اللہ عنہا نے بچوں کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھا، بتاب ہو کر کھڑی ہوگی، اللہ سے فریاد کرنے لگی، اور اس مبارک جگہ پر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پہ سہمی ہوئی مجبور، بے کس، مسکین اور بے بسی کی حالت میں آتی جاتی تھی۔ آخر اللہ نے ان کی بیقراری اور ان کی بے کسی کو قبول کیا اور چشمہ زمزم جاری کیا، جس کا پانی بھی غذا اور دوا بھی ہے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے والی حاجرہ رضی اللہ عنہا کی طرح اللہ سے اپنی مرادیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کی دعا اللہ نے قبول کی، اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کی دعا قبول فرمائے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کرنے والے پر لازم ہے کہ اپنی طاقت کے تحت ذلت اختیار کریں، اللہ کے آگے اپنی حاجت کو پیش کرے اور دعا کرے کہ اللہ ان کے دلوں میں ہدایت پیدا کر دے، ان کی حالت سنوار دے، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے عیوب اور نقاص کو دور کر دے، سیدھی راہ پہ قائم رکھے، مرتے دم تک اس پہ جمائے رکھے اور گناہوں کے دلدل سے نکال دے۔ اور جو معاملہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا وہی ان کے ساتھ کیا جائے، یعنی دعائیں قبول کر لی جائے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون، جو ہماری اتاری ہوئی صاف صاف دلیلوں کی اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اپنی غلطی لوگوں کے سامنے بیان کر دی تو میں ان کی توبہ قبول کرنے والا اور بے حد مہربان ہوں۔ اور جو کافر اور کفر پہ مر گئے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت، یہ لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذابوں میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس آیت میں ان کے لیے سخت دھمکی ہے جو دینی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں اور ان مؤثر ہدایت پر پردہ ڈال دیا کرتے ہیں جو اللہ ان کتابوں میں بیان کر چکا، جو اس نے اپنے رسولوں پر اتاری۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیۃ لقوم یعقلون، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن رات کے آنے جانے میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں جنہیں لے کر سمندر میں جہازوں کے چلتے ہیں، اللہ کے آسمان سے اتارے ہوئے پانی میں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرنے میں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دینے میں، ہواؤں کے بدل دینے میں، اور فضا میں بادلوں کے ادھر ادھر چھا جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس تمام آیت میں توحید کے دلائل ہیں، آسمانوں کی مثال دے کے، زمین کی مثال دے کے، سمندروں کی آمد و رفت کی مثال دے کے، آسمان سے بارش کا برسانا اور زمین کا مردہ ہو کے زندہ ہو جانا، پھر قسم قسم کے جانوروں کی، جانداروں کی پیدائش جن کی شکلیں مختلف، رنگ مختلف، جسامتیں مختلف، ہواؤں کا ہیر پھیر، ان کا آگے پیچھے آنا جانا، پھر فضا میں چھائی ہوئی گھٹائیں جو اللہ کے حکم کی تابعدار ہے، اللہ نے جس وقت چاہے بھیجتا ہے چلی جاتی ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق برستی ہیں، اس میں عبرت والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کہ وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔
اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بتوں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، اور ایمان والوں کو اللہ سے بہت ہی محبت ہوتی ہے۔ کاش یہ ظالم جان جاتے، جب یہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ تمام قوت اللہ ہی کے بس میں ہے، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ جب پیشوا مریضوں سے متنفر ہو جائیں گے اور عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور متقدی تمنا کریں گے کاش ایک دفعہ پھر ہم دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے۔ اس طرح اللہ ان کے عملوں کو ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ ان آیات میں شرک کی مذمت کی جا رہی ہے، مشرکوں کا دنیاوی اور اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عبادت میں اللہ کے شریک ٹھہرا دیے تھے۔ اس کی مثالیں اور نظیریں گھڑی ہیں، اور ان کی بھی اس کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کی طرح ان سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں، اور نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ شریک ہے، وہ تو تنہا معبود ہے اور شرکت سے بری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کسی کو خالق کا شریک ٹھہرانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ سے بے حد محبت ہوتی ہے، یعنی مومن محبت اور عظمت اور معرفت اور توحید میں اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک کرنے کو تیار نہیں ہوتا، صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی پہ بھروسہ رکھتا ہے اور تمام کاموں میں اسی کا آسرا ڈھونڈتا ہے۔ قیامت کے دن دیوی دیوتا اپنے پجاریوں سے بیزار ہو جائیں گے، مثلا فرشتے اپنے پجاریوں سے بیزار ہو کے کہیں گے کہ رب ہم نہیں جانتے کہ ہماری کب عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو جس طرح کے بھی معبود بنا رکھے ہیں، جو کلمہ حق کہتے ہوئے چلے گئے، جنہوں نے اپنی عبادت کے لیے کسی کو بھی نہیں کہا، جب ان کو وہاں کہا جائے گا کہ ہم آپ کی درگاہ پہ بیٹھے رہتے تھے، ہم آپ کے چڑھاوے چڑھاتے رہتے تھے اور ہمیں امید تھی کہ آپ ہمارے سفارشی بنیں گے، وہ بیزاری دکھائیں گے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ تم کب ہماری درگاہوں پہ بیٹھتے تھے۔ لیکن جو علماء سو ہیں جن کا کام ہی اپنی گدی تھا، اپنے چڑھاوے تھے، ان کو جب بلایا جائے گا وہ بھی وہاں مکر جائیں گے، وہ بھی ڈر کے ہمارے صاف انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان سے بالکل نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ اس وقت مرید کہیں گے کہ کاش ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ہم اسی طرح آج ان سے بیزاری کریں جس طرح یہ آپ ہم آج ہمارے ساتھ بیزاری کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اس طرح کی باتیں کرنا کچھ انہیں فائدہ نہیں دے گا، اب انہیں حسرت ہوگی، تمام اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے اور وہ پھر آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ لوگوں زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقین مانو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں محض برائی اور بے حیائی کو حکم کرتا ہے اور اس کا بھی تم اللہ پر اور وہ بات کو جس سے تم خود بھی بے خبر ہو، یعنی تمام کائنات کا روزی حساب ہی اللہ ہی ہے۔ فرمایا میرے احسانات تو بے شمار ہیں مگر یہی ایک احسان یاد رکھو کہ میں نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں پاکیزہ کر دی، مباح کر دی۔ طیب یعنی جو باللذت پاکیزہ ہو اور جسم اور عقل کے لیے نقصان دینا ہو۔ تو کافی خطوات شیاطین، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے کہے ہوئے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا وہ ان کے لیے حلال کر دیا اور میں نے اپنے بندوں کو توحید پہ پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے دور ہٹا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی، سعد رضی اللہ بن ابی وقاص کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے۔ فرمایا سعد رضی اللہ عنہ پاکیزہ روزی کھاؤ، مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک حرام لقمے سے جس انسان نے اپنے پیٹ بھرا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس کا گوشت پوشت ہی حرام اور سود سے پیدا ہوا ہو، اس کے حقدار آگ ہی ہے، یعنی آگ کے سوا اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اگر جن کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ ہوں۔ کافروں کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو اپنے چرانے والے کی آواز ہی سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں اور بے عقل ہیں۔
یہاں پتہ کیا چل رہا ہے کہ آبا کی پیروی شرک کی سب سے بڑی قسم ہے. تقلید آبا بھی شرک کی زمرے میں آتا ہے. جب ان مشرکوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کتاب اتاری ہے اس کی پیروی کرو اور جہالت اور گمراہی کو چھوڑ دو، تو کیا جواب دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کے طریقے میں بت پرستی کو دیکھا، سو ہم بھی یہی کریں گے جس میں ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. کہا گیا کہ تحقیق تو کر لو، ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ ہو سکتا ہے ان تک دین نہ پہنچا ہو سکتا ہے ان کے پاس علم نہ آیا ہو، لیکن تم تو سمجھدار ہو، تم اپنے علم کی بنا پہ تحقیق کرو. جہالت اور گمراہی میں مشرکوں کی مثال چرانے والے جانور سے دی گئی جن میں سمجھ کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. جب چرواہا چیخ چیخ کر کوئی بات بتاتا ہے تو چرواہے کی صرف آوازیں سنتے ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا منشا کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی اس کی تفسیر کی. یہ مثال بتوں کی ہے جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. یعنی مشرک جن بتوں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں ان میں تو کچھ بھی صلاحیت نہیں، بھلا یہ ان پتھروں کو پوچھتے ہیں کیا ان کی عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہماری پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ پیو، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بجا لاؤ. اللہ نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کیے ہوئے جانور حرام کر دیے. پھر جو مجبور ہو جائے اور بغاوت اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر کوئی گناہ نہیں. یاد رکھو اللہ بڑی بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں کو اپنی دی ہوئی پاکیزہ روزی استعمال کرنے کا حکم فرما رہی ہے کہ کھاؤ اور اس کا شکر بجا لو اگر تم واقعی اللہ کے مخلص بندے ہو. پاکیزہ روزی کا استعمال دعا اور عبادت کے قبول ہونے کا سبب ہے، جیسے حرام روزی سے دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول فرماتا ہے. اس نے ایمان والوں کو حکم بھی دیا ہے جو انبیاء کو بھی دیا کہ آپ پاک ہی روزیاں کھائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حرام آپ کھاتے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو اللہ نے جو بھی حلال کیا اسے حلال سمجھ کے کھایا جائے، لیکن جو چیزیں حرام ہیں جس میں مردار جانور ہے جو اپنی موت آپ مر گیا ہو اسے آپ نہیں کھا سکتے. گلا گھونٹ کے جو مر گیا ہو اسے بھی آپ نہیں کھا سکتے. گر کے جو مر گیا ہو اسے بھی آپ نہیں کھا سکتے. اور سور کا گوشت بھی حرام ہے. آگے آیتوں میں آپ کو سور کے گوشت کی وہ تمام قباحتیں بتائی جائیں گی جس کی وجہ سے وہ حرام کر دیا گیا. اس طرح بہت سے ایسے جانور ہیں جن کا اگر دب کے مر جاتے ہیں، گلا گھونٹ کے مر جاتے ہیں تو ان کو مردار کہا گیا ہے. صرف اضطراری صورت میں وہ چیز کھائی جا سکتی ہے، اور اضطراری صورت ایسی ہے کہ جان کو خطرہ ہو اور اپنی جان بچانا ہو تو وہاں پہ آپ اس چیز کو حرام کو بھی حلال کر کے کھا سکتے ہیں. جو لوگ اللہ کی کتابوں میں اتاری ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں اور اس سے تھوڑی سی پونجی خریدتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی ٹھونس رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بڑا دکھ بڑا عذاب ہے. انہی لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا. پھر کس چیز نے انہیں آگ پر صبر دلایا؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، اور جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا یقیناً دور والے اختلاف میں ہیں. یہودی یہاں پہ مراد ہیں جنہوں نے اپنے پاس والی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ کی صفتیں جو ثبوت اور رسالت کے بارے میں تھی دنیاوی ریاست چھین جانے کے ڈر سے چھپا لی. نیز انہیں عربوں سے بھی تحفے طوائف ملا کرتے تھے. یہودیوں نے اس ڈر سے کہ اگر عرب آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے تو ہمیں چھوڑ دیں گے اور طوائف کا سلسلہ بند ہو جائے گا، سرے سے آپ کی صفتیں اڑا دی. حالانکہ یہ تھوڑی سی دنیا تھی مگر افسوس انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. بھلائی صرف اس بات میں نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، بل حقیقت میں بھلا وہی شخص ہے جو اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے، جو اللہ کی محبت میں مالوں کو عزیزوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مانگنے والوں پر اور غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتا رہے، جو نماز کا پابند ہو، زکوٰۃ دیتا رہے، وعدہ کرے وعدہ پورا کرے، تنگی ترشی دکھ درد میں اور لڑائی میں صبر کرنے والا ہو. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں. یہ آیت اسلام کے اہم مسائل اور صحیح عقائد کی جامعہ تفسیر ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا. آپ نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی، پھر پوچھا، پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی، پھر پوچھا. فرمایا جب تمہارا دل نیکی کو پسند کرے اور برائی ناپسند کرے تو سمجھ لو اس میں ایمان ہے.
ابن سبیل جو لفظ ہے یعنی مسافروں پر بھی آپ خرچ کر سکتے، یعنی ان مسافروں پر جن کے پاس خرچ ختم ہو چکا ہو انہیں بھی گھر پہنچنے تک کا کرایہ وغیرہ دے دینا چاہیے، یہ بھی ثواب کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی نیک کام کرنے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے تو اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ آسانی سے وہ جا سکے۔ اس حکم میں مہمان بھی داخل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسافر مسلمانوں کے مہمان ہے، بس سائلین یعنی مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، سائل سے مانگنے والے مراد ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ خیرات دی جا سکتی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔